صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر جامع خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی انوکھے اور منفرد انداز میں ایک خطبہ اپنے اصحاب کے سامنے رکھا تھا۔ وہ منفرد اس لحاظ سے تھا کہ آپ نے اس خطبے کا آغاز اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اقسم علیکم بثلاث، اے میرے صحابہ میں 3 چیزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہ ان کی حقانیت میں ان تینوں چیزوں کی صداقت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں امت کے سامنے رکھی ہیں، جن پر قسم کھائی ہے، ان میں کس قدر حقانیت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی کھائیں تو آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات پتھر پر لکیر ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا ما یخرج من لسانی الا الحق، کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو 3 چیزیں آپ نے بیان کرتے ہوئے مزید اس پر اس خطبے میں قسم کھائی تھی۔ میں بھی اختصار کے ساتھ وہ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز آپ نے یہ بیان فرمائی ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو انسان کسی دوسرے انسان کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دیتا ہے، اس کے کسی عزیز نے بہن بھائیوں میں سے، دوست و احباب میں سے کسی قسم کی زیادتی کی ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے کہ میں تجھ سے بدلہ نہیں لیتا، میں بائیکاٹ ختم کرتا ہوں، میں آج سے بولنے کا اعلان کرتا ہوں، میں آج سے صلح کرتا ہوں، اور اپنی انا کو، اپنی ضد کو مد نظر نہیں رکھتا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ تو صادق المصدوق پیغمبر نے قسم اٹھا کے کہا تھا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ کی قسم اللہ اس کی عزت میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اللہ اس کی عزت کو کئی گنا بڑھا دیں گے۔ یہ معاف کر رہا ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نفرتیں، دشمنیاں اور ناراضگیاں اپنے سینے میں ہی پالتے رہیں گے اور ان کو بڑھاتے رہیں گے۔ اسی طرح اپنے سینے میں یہ ناراضگیاں لے کر اگر ہم قبر میں چلے جائیں گے تو کیا ملے گا؟ آج اس دنیا میں اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے آپ معاف کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت آپ کو کس قدر دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازتا ہے، کس قدر اللہ آپ کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ آپ کا سر اللہ جھکنے نہیں دے گا، اللہ آپ کو گرنے نہیں دے گا، اللہ آپ کی عزت کو کم نہیں ہونے دے گا۔ آپ
اللہ کے حکم پر عمل کر کے اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست و احباب کو اللہ کی رضا کے لیے معافی کا اعلان کر دیں گے، اللہ عزتیں بڑھا دے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ آپ نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے رشتہ داری توڑنے کی کوشش کرتا ہے، جو تم سے کٹنے کی کوشش کرتا ہے، تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو۔ جو تم سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، تم زندگی بھر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہو۔ سل من قطعک، وہ تم سے تعلقات توڑنا چاہتا ہے، وہ دور ہونا چاہتا ہے، وہ دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے، تم اس کی اس رویے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیشہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہیں، اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا واعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، آپ اس کو معاف کرتے رہیں، اس پر درگزر کرتے رہیں۔ واتی من حرمک، جو آپ کو کچھ نہیں دیتا، مشکل وقت آپ کے کوئی کام نہیں آتا، آپ پر کوئی احسان نہیں کرتا، آپ اس پر احسان کرتے رہیں، آپ اس کو دیتے رہیں، آپ وہ رویہ نہ اپنائیں جو اس نے اپنایا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جس کے ہم مکلف ہیں کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ معاف کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عظیم قضیہ واقعہ میرے سامنے ہے، جس کے تذکرے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عزیز، ایک قریبی رشتہ دار جس کا نام مصطح، اس نے آپ پر بڑی زیادتی کی، بہت بڑی زیادتی کی۔ ہم اگر تصور کرنا چاہیں اس کے ظلم اور زیادتی کا، ممکن ہے ہم نہ کر سکیں، اور جو ہمارا انداز ہے، جو ہماری کیفیت ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے ممکن ہے کہ وہ مرتے دم تک تعلق توڑ لے، اس نے بڑی زیادتی کی۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر ہر مہینے پورے مہینے کا راشن بھیجتے تھے، پورے مہینے کا راشن ہر مہینے اس کے گھر بھیجتے تھے، لیکن اس نے اس کے بدلے میں کیا صلہ دیا، کیا زیادتی کی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا پر جب تہمت لگی تو وہی مصطح اس تہمت لگانے والوں میں، الزام لگانے والوں میں وہ شریک تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چھلنی ہو گیا، دل زخمی ہو گیا کہ یہ میرا عزیز اور پھر میرا اس سے کیا تعلق ہے، میں اس کے ساتھ کیسے پیش آتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ پہنچا، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں دل میں قسم کھائی کہ میں مصطح کو آئندہ سے خرچہ نہیں دوں گا، میں اس کے گھر میں راشن نہیں بھیجوں گا۔ بس یہ قسم اٹھائی، اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا، اور جناب صدیق کے بارے میں اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا صدیق تو نے کیا کیا ہے؟ نازل فیک القرآن، اے ابو بکر تیرے بارے میں اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دی ہے، تو نے قسم کھا لی ہے کہ میں مصطح کے گھر راشن نہیں بھیجا کروں گا۔ اللہ نے قرآن اتار دی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا، ان کو معاف کرنا چاہیے، ان کو درگزر کرنا چاہیے۔ کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کو اللہ معاف کر دے؟ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں گے
تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو رو پڑے، کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دے جن پر اللہ نے اپنی معافی کے قلم پھیر دیے ہوں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر سیدھے مصطح کے گھر گئے، سیدھے اس کے گھر پہنچے۔ غریب، مفلس، تنگ دست تھا، غربت نے مصطح کے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق اس کے دروازے پر پہنچے، راشن کا ساز و سامان اٹھایا ہوا، اس سے معذرت کرتے ہیں کہ میں نے راشن روک رکھا تھا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اس کے گھر راشن لے کر پہنچے۔ اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کے لیے معافی کی سند اتار دی آسمان سے۔ میرے بھائیوں، کتنی عزتیں اللہ نے عطا فرمائی جناب ابو بکر صدیق کو، کتنی عزتوں سے بخشا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کیا، فرمایا جس دروازے سے جس جنتی نے داخل ہونا ہوگا وہ دروازہ اس کو آوازیں دے رہا ہوگا، اس کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر پہلے سے ہی آوازیں دے رہا ہوگا۔ جنت کے دروازوں کو بھی وہ لسٹ پہنچ چکی ہوگی کہ کس کس نے اس دروازے سے گزرنا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، ہر بندے نے داخل تو ایک ہی دروازے سے ہونا ہے، کیا کوئی ایسا خوش نصیب اور خوش قسمت انسان بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں، جس کا استقبال جنت کے 8 دروازے کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں اے ابو بکر، ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کا استقبال جنت کے 8 دروازے کریں گے۔ وَأَنْتَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جن کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے، وہ فخر محسوس کریں گے کہ ابو بکر میرے پاس سے گزرے۔ یہ عظمتیں اور یہ رفعتیں، یہ منزلت کیسے ملی ہے؟ وہ معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے، کسی سے بھی بدلہ لینے والے نہیں تھے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے والے تھے۔ ہم نفرتوں کو پالتے ہیں اپنے سینوں میں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے معاف کرو، اللہ کے لیے درگزر کرو، صلح کرو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے۔ جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے صلح نہیں کرتا، اس کی عبادت اٹکی رہتی ہے، رکی رہتی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے معاملے کو لٹکائے رکھو جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے۔ تو ایک آپ نے یہ بات کہی تھی۔ دوسری بات آپ نے فرمایا ما تواضع للہ الا رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے انکساری اختیار کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، فخر، غرور اور گھمنڈ کو چھوڑ کے اللہ کا عاجز بندہ بن کے زمین میں زندگی بسر کرتا ہے، رفعہ اللہ، آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا اللہ اس کو بلندیاں دیتے، بلند کرتے ہیں۔ اور پھر حدیث قدسی ہے، آقا فرماتے ہیں یقول اللہ فرماتے ہیں من تواضع ہاکذا، جو ایسے عاجزی اختیار کرے، ایسے آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین کی طرف جھکایا، جس نے ایسے عاجزی کی، کیا مطلب ہے؟ اس طرح اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا۔ جس نے ایسی عاجزی اختیار کی اس کو رفعہ اللہ، اللہ اس کو ایسے ہی بلند کرتا ہے۔ وہ نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو بلندیوں پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو تکبر کی وجہ سے، بڑا بننے کی وجہ سے
लोगों को हकीर समझता हुआ, अपने आप को ऊंचा समझता हुआ ऊंचा बनने की कोशिश करता है, अल्लाह उसको इस कदर नीचे लाते हैं, अल्लाह उसको नीचे गिराते हैं, वो लोगों की नजरों में गिर जाता है, अल्लाह की नजरों में गिर जाता है। ये आजिज़ी है, ये तवाज़ो है, ये इंकिसारी है। दारगुजर आदमी उस वक्त ही कर सकता है जब उसके अंदर आजिज़ी आती है, जब उसके अंदर इंकिसारी आती है। आजिज़ी लाएं अपने अंदर। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आजिज़ी की तारीफ की, इंकिसारी की तारीफ की। का सलासुन हुन्ना रासुत तवाज़ुई, तीन चीजें आजिज़ी की जड़ है। आजिज़ी और इंकिसारी की चोटी तीन चीजें हैं। वो तीन चीजें कौन सी है? कि यब्दा सलाम मन लाकियाहू, रास्ते में चल रहा है, जो भी उसके सामने आता है सलाम में पहल करता है। ये आजिज़ी की इलामत है, ये इंकिसारी की इलामत है, ये तवाज़ो की इलामत है। जो भी मुसलमान गरीब है, मुफलिस है, कौम का जुलाया है या तेली है, जिस बिरादरी से भी उसका ताल्लुक है, ना उसके खानदान को देखता है, ना उसकी बिरादरी को देखता है, ना उसके कबीले को देखता है, बस इस्लाम को देखता है। सलाम में पहल करता है। जो इस्लाम में पहल करता है, अल्लाह उसके अंदर आजिज़ी पैदा कर देते हैं, आजिज़ी की दौलत अल्लाह उसको अता कर देते हैं। ये आजिज़ी और इंकिसारी है। और दूसरी चीज फरमाया यर्ज़ा बेदूनिल मजलिस शरफ, किसी भी मजलिस में बैठने के लिए जाता है और उसको बैठने के लिए जहां भी जगह मिल जाए वहां बैठने पे राजी हो जाता है। ये उसके अंदर नहीं तमन्ना आती कि मुझे तफव्वुक मिले, मुझे कोई कुर्सी मिले, मुझे इम्तियाज मिले, मुझे बिठाने में कोई इज्जत से नवाजा जाए, बल्कि वो आम लोगों के साथ, सादा लोगों के साथ बैठने पे दिल से राजी रहता है। ये उसके अंदर आजिज़ी की इलामत है, ये उसके अंदर तवाज़ो की इलामत है। जिस तवाज़ो का इस्लाम ने हुक्म दिया है, जिस तवाज़ो की इस्लाम ने रग़बत दी है कि ये चीज़ उसके अंदर। और तीसरी चीज़, वो अपनी तारीफ, रियाकारी, नमूदो नमाइश, शोहरत दिल से इसको नहीं चाहता। कोई तलब नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई आरज़ू नहीं उसके दिल में मेरी लोग तारीफें करें, मेरी वाह वाह हो, मुझे शोहरत मिले, मुझे जो है तशहीर आमा मिले। ये उसके दिल में चीज़ नहीं होती, तो ये तवाज़ो की अलामत है। नबी अलैहिस्सलाम के पास जबरील अमीन तशरीफ फरमा थे। आसमान का वो फरिश्ता आया जो पहली दफा जमीन पर उतरा था। नबी अलैहिस्सलाम को जबरील अमीन कहने लगे, आका आज एक ऐसा फरिश्ता जमीन पर उतरा है कि आज से पहले ये जमीन पर कभी नहीं आया, ये आपसे बात करना चाहता। उसने आगे बढ़ के कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर सलाम है। आपने उसके सलाम का जवाब दिया। फिर उसने आगे अर्ज किया, आका मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके पास एक पैगाम देकर भेजा, मैं अल्लाह का एक खुसूसी पैगाम लेकर आपके पास आया हूँ, और इस पैगाम को लाने के लिए अल्लाह ने जबरील अमीन को नहीं चुना, इस पैगाम को लाने के लिए अल्लाह ने मुझे स्पेशल भेजा है। आज मैं पहली दफा जमीन पर उतरा हूं। आका फरमाते हैं, अल्लाह का क्या पैगाम है? तो वो फरिश्ता कहता है, अल्लाह आपसे पूछते हैं, आप मालिकन नबीयन, आप कौन सा नबी बनना चाहते हैं? आप मालिकन नबीयन और अब्दन नबीयन, आप बादशाह नबी बनना चाहते हैं? जिस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी भी थे और बादशाह भी थे। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी भी थे और बहुत बड़े बादशाह भी थे। हवाओं पर भी उनकी बादशाह थी, परिंदों पर भी उनकी बादशाह थी, जानवरों पर भी उनकी बादशाह थी।
آقا آپ کون سا نبی بننا چاہتے ہیں؟ آپ مالکن نبیًا او عبدن نبیًا؟ فرشتہ پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جبریل امین پر پڑ گئی۔ جبریل امین نے جلدی سے اشارہ کیا، یا محمد تواضع، یا محمد تواضع، یا محمد تواضع۔ اے محبوب پیغمبر عاجزی کو اپناؤ، عاجزی کو اپناؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ کا غلام، اللہ کا ایک عابد نبی بننے کو کہہ دو کہ میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، میں حکمران نبی نہیں بننا چاہتا، مجھے حکمرانی پسند نہیں ہے، مجھے بادشاہتیں پسند نہیں ہے، مجھے عروج پسند نہیں ہے، مجھے بلندیاں، لوگوں کی نظروں میں بلندیاں پسند نہیں ہیں، یہ کہہ دو۔ آپ نے جلدی سے کہہ دیا عبدن نبیّا، میں اللہ کا غلام نبی بننا چاہتا ہوں۔ کیوں آپ نے اس کو پسند کیا تھا؟ قرآن نے جو یہ سوچ رکھتا ہے اس کی تعریف کی۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا، لا یریدون علوا فی الارض۔ آخرت کی جو گھر ہے، جنت ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کے لیے لکھا ہے لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں بلندیاں نہیں چاہتے، وہ اونچا نہیں بننا چاہتے، اونچائی کو نہیں پسند کرتے۔ اللہ اونچائی دیتا ہے، اللہ اونچائی دے تو دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی۔ یہ نہیں مطلب کہ وہ اونچا ہوں تو پھر اس سے نفرت کریں۔ اللہ انہیں عروج دیتا ہے لیکن ان کے دل میں یہ طمع نہیں آتا، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب فرشتے کو یہ جواب دیا کہ میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، مجھے بادشاہتے نہیں چاہیے، میں اللہ کا غلام اور عاجز بندہ بن کے نبی بن کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی اس جواب کے بعد، اس دن کے بعد اللہ کے پیغمبر کی زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ اس دن کے بعد ایسی عاجزی میں نے دیکھی، آپ کے اندر ایسی انکساری دیکھی کہ نبی علیہ السلام نے اس دن کے بعد کبھی بھی ٹیک لگا کے آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کرسیوں میں بیٹھ کے ٹیک لگا کے آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور آپ نے کہا تھا لا آکل متکئا، اب میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا۔ جو ٹیک لگا کے کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا باور کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اونچا باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ کہا کرتے تھے انا آکلو کما یاکل العبد، میں اس طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں جس طرح ایک غلام کھانا کھاتا ہے۔ ایک غلام اپنے آقا کے سامنے، ایک نوکر اپنے بادشاہ کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے کیسے بیٹھا ہوتا ہے؟ کہا میں کھانا کھاتے ہوئے اپنے رب کے سامنے ایسے بیٹھتا ہوں، ٹیک نہیں لگاتا۔ انا آکل کما یاکل العبد وانا اجلس کما یجلس العبد۔ یہ آپ کے اندر عاجزی تھی۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا آپ گھر میں کیسے رہتے تھے؟ کہا نبی علیہ السلام گھر میں رہتے تھے، گھر کے کاموں میں ہماری مدد نہیں کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہمارا تعاون کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا ٹوٹ جاتا تھا، تاجدار انبیاء اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا سیتے تھے، آپ کے کپڑے پھٹ جاتے تھے جب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنا لباس سیتے تھے۔ یہ عاجزی کی معراج ہے، معراج۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لیے سودا سلب خریدنے کے لیے خود جاتے تھے، آپ کے خادم نوکر
آپ پر مر مٹنے والے، آپ کے اشارہ ابرو پر کٹنے والے تیار رہتے تھے، لیکن آپ اپنے ضرورت کے لیے ساز و سامان خود بازاروں سے جا کے خرید کے لاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے سامان خریدا، خادم نے کہا مجھے پکڑا دو، فرمایا یہ سامان جس کا ہے اس کو ہی اٹھانا چاہیے، خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لائے۔ یہ آپ کے اندر عاجزی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے لیے گدھے پر سواری کرتے تھے، گدھے پر آپ سوار ہوتے تھے۔ عاجزی آپ نے ایسے پیدا کی ہے اور اس طرح آپ نے عاجزی کر کے دکھائی ہے۔ اپنے صحابہ کی آپ نے ایسے تربیت کی ہے۔ عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے عالم تھے۔ اللہ نے اسلام کی دولت عطا کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اسلام قبول کیا اور کہا اللہ کے رسول آپ میری قوم اور خاندان کے لوگوں کو بلائیں، آپ ان سے پوچھیں میں کیسا آدمی ہوں، وہ آپ کو جواب دیں گے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ جب یہودیوں کو پتہ چلے گا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، وہ مجھ پر بہتان باندھیں گے، تہمت لگائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ میرے اسلام کی شہرت پھیلنے سے پہلے ان کو بلا کے آپ پوچھ لیں کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ان کو پردے میں چھپا دی۔ آپ نے ان سے پوچھا کیف وجدتم عبداللہ بن سلام، اے یہود کی جماعت، یا معاشر یہود، اے یہود کی جماعت، مجھے بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے، تم اس کو کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اے محمد سیدنا وابن سیدنا، وہ ہمارا سردار ہے، اس کا باپ بھی ہمارا سردار تھا۔ افضلنا و افضل ابن، ہم سب سے افضل ہے، اس کا باپ بھی ہم سب سے افضل ہے۔ ہم سب سے بڑا عالم ہے، اس کا باپ بھی ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام کو کہا باہر آ جاؤ، اور ان کے سامنے واضح ہو، انہوں نے باہر نکل کر اسلام کا اعلان کیا۔ اسی وقت وہ پکار اٹھے انت شرنا و شر ابننا، تو برا ہے تیرا باپ بھی برا ہے، تو جاہل ہے تیرا باپ بھی جاہل ہے۔ یہ اکثر بدل کے کہنے کا مقصد یہ ہے عبداللہ بن سلام کی شہرت، اس کی سرداری، اس کی بادشاہت، اس کا علم، اس کا ورع، اس کا تقوی مسلمہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ کی تواضع، انکساری اور عاجزی کی تربیت کی تو کیسے ہو گئے؟ ایک دفعہ باہر گئے، لکڑیوں کی ایک گرڑی اٹھا کے لائے، کاٹ کے سر پہ رکھی۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن سلام یہ کیا کر رہے ہو، تم تو اتنے بڑے عالم ہو۔ کہتے ہیں انا ادفع الکبر، میں تکبر کو مٹا رہا ہوں، تکبر کو میں توڑ رہا ہوں۔ عاجزی کا برعکس تکبر ہے، تکبر۔ میرے بھائیوں، تکبر بہت بڑی بیماری ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ دوسری بات تھی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم خطبے میں کی۔ اب میں اختصار کے ساتھ تیسری بھی جو ہے نا چند منٹوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھانا چاہوں گا۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا ما ناقصت صدقۃ من مال، آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے والا جب اپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ ما نقصت صدقۃ من مال،
صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ عشر دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم ڈرتے ہیں نا کہ 100 من میں سے 5 من عشر نکال دیا، 100 من مکئی ہے 5 من نکال دیا، کم ہو جائے گا۔ عقل تو کہتی ہے کہ 95 من رہ جائے گا، لیکن اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرنا۔ اللہ کی وحی کیا کہتی ہے؟ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، جیسے وہ صدقہ کرتا چلا جاتا ہے اللہ اس کے مال میں برکتیں ڈالتے جاتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ادھر صدقہ دیتے ہیں اور اللہ ایسی ایسی جگہوں سے اس کو عطا کرتے ہیں، اللہ کی قسم جس کو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اللہ اس کو دیتے جاتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، کیوں تو شیطان کے وسوسوں میں آ گیا ہے؟ شیطان غربتوں سے ڈراتا ہے، یعدکم الفقر، شیطان غربتوں کے وعدے دلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ صدقہ دے گا، عشر پورا نکال دے گا، کم ہو جائے گی تیری گندم۔ یہ شیطان کی سوچ، ایک شیطان کا نظریہ ہے، رحمان کا نہیں۔ وہ غربتوں سے ڈراتا ہے، وہ خرچ کرنے سے روکتا ہے، وہ کنجوس بناتا ہے، وہ بندے کو بخیل بناتا ہے۔ اور بخیل اور کنجوس، جب انسان بخیل اور کنجوس بن جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے۔ السخی قریب من الناس، صدقات و خیرات کرنے والا لوگوں کے بھی قریب ہے۔ وہ قریب من الجنہ، سخی جنت کے بھی قریب ہے۔ اب کنجوس بل بخیل بعید قریب من النار و بعید من الجنہ، کنجوس جنت سے دور چلا جاتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ کنجوس نہیں بننا، کنجوس اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک عورت کا تذکرہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہوا، مودیحت، اس کی عبادتوں کے تذکرے کیے گئے کہ اللہ کے رسول صوامتن قوامتن، اللہ کے رسول یہ عورت بڑی روزے رکھنے والی تھی، یہ بڑی جو ہے نا تہجد پڑھنے والی ہے، شب زندہ دار ہے، لیکن نبخلھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بخیل عورت تھی، صدقہ نہیں کرتی تھی۔ جب سائل کوئی عورت گھر میں آتی تھی اس سے مانگنے کے لیے، یا جب بھی اس کو موقع ملتا تھا صدقہ کرنے کا، وہ کنجوسی کرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا خیرہا، گو یہ شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ کنجوسی ہے۔ میں آپ کے سامنے کنجوسی کی تعریف بھی ذرا کر دوں۔ میں نے شعب الایمان میں پڑھا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کنجوس کس کو سمجھتے تھے، بخیل کس کو سمجھتے تھے؟ کہتے ہیں ہم کنجوس اس کو سمجھتے تھے جس کے پاس کوئی قرضہ لینے آئے تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کو قرضہ دے دے، ہم اس کو کنجوس سمجھتے تھے۔ نہیں سمجھے ہم، اس کو سامنے رکھ کے پھر ہم نے اپنا محاسبہ کرنا، میں نے بھی اور آپ نے، کہ ہمارے اسلاف یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ سے تربیت حاصل کی تھی، جنہوں نے صحابہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دین کو سیکھا تھا۔ کہتے تھے ہم اس کو کنجوس سمجھتے تھے کہ لاکھ درہم اس سے کوئی مانگنے آیا ہے کہ مجھے ضرورت ہے مجھے دے دو، فوراً اس کو دے دیتا تھا۔ کہتے ہم اس کو کنجوس سمجھتے تھے۔ وہ کیسے کنجوس ہے؟ وہ کیسے کنجوس کیوں سمجھتے تھے؟ کیونکہ اسلاف یہ کرتے تھے جب ان کے پاس کوئی قرض مانگنے آتا تھا وہ سمجھ جاتے تھے یہ سفید پوش غریب ہے، مفلس ہے،
जितना उसने कर्ज मांगता था उतना उसको सदका दे देते थे, उसको सदका दे देते थे कि जा, कर्ज नहीं, मैंने तुझे अल्लाह की रजा के लिए दी। कर्ज देने वाले को कंजूस समझते थे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वादों को देखो, अल्लाह के वादों पर यकीन ले आओ, ईमान ले आओ। अल्लाह अपने बंदे को मुखातिब है। अल्लाह फरमाते अनफिक, इब्ने आदम खर्च कर, मेरे रास्ते में दे, गरीबों मस्कीनों को दे, मस्जिदों मदारस को दे। उनफिक अलैक, तू खर्च करके तो देख, मैं तुझ पर इतना दूंगा, इतना दूंगा तुम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह अपने बंदे से मुखातिब होता है। हदीस में आता है रोज 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं रोज, और दोनों फरिश्ते एक दुआ करते हैं। एक फरिश्ता दुआ क्या करता है, अल्लाहुम्मा की मुनफिका, अल्लाह आज तेरा जो बंदा भी सदका करेगा, जो बंदा उसको तू और ज्यादा देना है। वो 10 रुपए करे, 20 रुपए करे, 100 रुपया करे, जो रोज 10, 20 रुपए, 50, 100 रोज सदका करता है, फरिश्ता सारा दिन उसके लिए एक ही दुआ करता, सारा दिन, अल्लाह इसको और दे, अल्लाह इसके कारोबार में बरकत दे, या अल्लाह इसके कारोबार में बरकतें डाल। सारा दिन दुआएं देता रहे। फरिश्तों की दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। क्यों रद्द नहीं करता? फरिश्ते अपनी मर्जी से दुआ नहीं करते। फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं जिसके लिए अल्लाह दुआ के लिए कहते हैं। मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं, हमें शैतान ने किस कदर धोखे में डाला हुआ है, हम किस कदर हक़ाइक़ से दूर हैं, हम किस कदर शरीयत से दूर हैं। वो बाग वाला किस्सा कि जो कभी गौर किया हमने, हम अपने खेतों खलियान को खुद पानी लगाते हुए थक जाते हैं। जाओ तारीख उठा के देखो, ऐसे लोग भी अल्लाह की कसम गुजरे, वो अपनी खेती बाड़ी में बीज फेंक देते थे, फिर अपने खेतों को भूल जाते थे, अपने बागों को भूल जाते थे। अल्लाह की कसम, ऐसे लोग अल्लाह की जमीन पर आए हैं, उन्होंने अपने बागों को फिर कभी भी पानी लगाने के लिए नहीं गए थे, कभी भी नहीं गए थे। उनके बागों को पानी कैसे लगता था, उनके बागों को सैराब कौन करता था, उनके बागों को पानी कौन लगाता था। एक बात, एक शख्स सफर में जा रहा है, उसने बादलों को देखा कि बादल बड़ी तेजी से रवां दवां है, और एक आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, बादलों में आवाज आ रही है, जल्दी चलो, ऐ बादलों जल्दी बढ़ो, फलां के खेत को तुमने सैराब कर लिया। उसका नाम लेता है, बादलों में उसका तज़किरा होता है, उसके बाप का तज़किरा होता है, उसके बाग का तज़किरा होता है, उसकी जमीन का तज़किरा होता है। कभी तसव्वुर किया हमने, कभी गौर किया हमने, बादलों में जिसके तज़किरे हो उसकी अजमत के क्या कहते, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको, उसका नाम उसके बाप का। मुसाफिर हैरान हो गया, बादलों के पीछे चल पड़ा है, पीछे पीछे जा रहा है कि कौन खुश नसीब है जिसका तज़किरा, उसके बाप का तज़किरा आज बादलों में लिया जा रहा है। अल्लाह के फरिश्ते उसका नाम ले, नूरानी फरिश्ते उसका तज़किरा कर रहे, उसके बाप का तज़किरा कर, क्या आगे बढ़ो, उसके बाप को सैराब करना है। वो पीछे पीछे बादल जाके एक पहाड़ी की चोटी पर बादल बरसता है, पानी नीचे उतरता है, एक नदी में पानी खुद दाखिल होता है, और वो पानी नदी में चलते चलते एक बाग में जाके दाखिल होता है। वो शख्स कहता है मैं हैरान था, दाएं बाग भी खुश्क थे, जमीनें बंजर और वीरान पड़ी थी, दाएं बाएं पानी ना होने की वजह से बंजर पड़ी है, लेकिन ये बाग हरा भरा था, ये बाग जो है लहलहा रहा था, बादल उसको सैराब का। मैंने एक आदमी देखा उस बाग, उस खेत के इर्द गिर्द वो टहलता फिरता है, टहलता फिरता है। वो आदमी कहता, मैंने आगे बढ़ के उससे कहा
بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے باپ کا نام بتایا. اس نے پوچھا بھائی تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو نے میرے باپ کا نام کیوں پوچھا؟ کہا تو کرتا کیا ہے؟ مجھے پہلے یہ بتا. تو اپنی اس کھیتی کے ساتھ کیا عمل کرتا؟ اس نے کہا مسئلہ کیا؟ اس نے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جب اپنے باغ کا پھل کاٹتا ہوں تو ادھر پڑے ہوئے 3 حصے کر دیتے. 3 حصے. ایک حصہ اپنے دیکھ بھال کے لیے، باغ کے لیے. ایک حصہ میں اپنے بچوں کے لیے لے آتا ہوں، اور تیسرا حصہ ادھر ہی اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتا ہوں. اس میں سے ایک دانہ بھی اپنے گھر نہیں لے جاتا. یہ اس نے کہا یہ تیرا عظیم عمل ہے. تیرا تذکرہ تیرے باپ کا تذکرہ بادلوں میں. ہم تو 20واں حصہ، 20 منوں میں سے 1 من موت پڑتی ہے. اللہ کی قسم موت پڑتی ہے 1 من دینے میں. پھر غربتیں کیسے جائیں، پریشانیاں کیسے جائیں، پھر برکت کیسے اترے؟ میرے بھائیوں یہ عمل ہے. یہ 3 چیزیں تھیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم خطبے میں بیان کی تھی. میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی یہ 3 چیزیں رکھ دی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وصیتوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. تو جوڑی پھیرنے سے بیٹھے ہو جاؤ. دعا بعد چ کرسا ہے. جنہیں اٹھنا ہے اٹھ جاؤ، جنہیں جانا ہے جاؤ. دعا بعد چ کرا گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانہ دیا دعاواں چ شامل ہوو. جہڑیاں عورتاں نماز نہیں پڑھ سکدیاں انہاں نوں بھی فرمایا مسلمانہ دی دعاواں چ شامل ہوو. جنہاں نوں اے مسلمانہ دی دعاواں نہیں چاہیدیاں وہ اٹھتے جا سکتے. پھر اسی دعا کرنے تاکہ انہاں نوں تاخیر نہ ہو جائے. نبی علیہ السلام نے جنہاں نے عید دی نماز نہیں پڑھنی انہوں نے بھی آکھا مسلمانہ دی عیداں دعاواں چ شامل ہو. اللہ تعالیٰ سانو سمجھ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سانو دین اسلام نو سمجھن دی توفیق عطا فرما دے، اور دعاواں چ شامل ہونے اور دعاواں نو لین دی اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرما دے. جلدی کرو جلدی. عبد الفیض تو باہر اور اٹھ جائے. جتنے بھی بیمار ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، تنگ دست ہیں، بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، سب کے لیے آپ خصوصی دل سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی رفع فرمائے. مصیبت زدگان کی اللہ مصیبتیں دور فرمائے. تنگ دستوں کی اللہ تعالیٰ تنگ دستیاں دور فرمائے. جتنے بے اولاد ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی جھولیوں کو بھر دے. اللہ ان کی جھولیوں کو ہرا کر دے. اللہ ان بہنوں کی گودیں بھر دے جو اپنے ویروں کے لیے ترس رہی ہیں. یا اللہ تیرے پاس کون سے خزانے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو عطا کر دے. جنہیں یا اللہ تو نے اولادیں عطا کر رکھی ہیں ان کی اولادت کو صالح بنا دے، نیک بنا دے. یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ تو بخشنا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ بخششوں والا مہینہ، تیری رحمتوں والا خزینہ اللہ ہم سے رخصت ہو چکے، ہم کچھ نہیں کر سکے. اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ ہم غفلتوں میں پڑے رہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہماری زندگیوں میں دوبارہ بھی اللہ اپنی ان رحمتوں کے مہینے کو لانا. اللہ آئندہ رمضان تک تو ہمیں زندگیاں عطا فرما. یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ ہم غفلتوں میں ہی پڑے رہے، سستیوں میں پڑے رہے، تیری رحمتیں گزر گئی. اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے ذریعہ گزرے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آج جہنم سے آزادی کا دن. اللہ آج جہنم سے آزادی کا دن. اللہ تو نے آج اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا. اللہ ہمیں بھی آزاد کر. اللہ ہماری گردن کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. یا اللہ تو ہمیں بھی آزاد کر دے. یا اللہ آج تو نے اپنے جنتی بندوں کا اعلان کرنا. آج فرشتے بنی اللہ ان میں ہمارا بھی نام لکھ. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر. ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں اللہ، ہمارے پاس گناہوں کے پہاڑ ہیں. اللہ آپ کے پاس بھی تو بخشش کا سیلاب ہے. اللہ ہمیں معاف کر. یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانی رفع کر. مصیبت زدگان کی مصیبتوں کو دور کر دے. تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو رفع کر دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. اللہ تیری رحمت کے منتظر ہے. اللہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے. اللہ ان بہنوں کو ویر عطا کر دے. یا اللہ جھولیوں کو بھر دے جن تو نے اولاد نہیں دی. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو اپنا دین خادم بنا دے. اللہ تو ہماری اولادوں کو اپنے دین کا عالم بنا دے. یا اللہ تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو پسند کر لے. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے چن لے. یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا ہے اسلام میں زندہ رکھ. یا اللہ موت آئے تو اسلام میں موت آئے. خاتمہ بالایمان فرمانا. قبر کی سختیاں آسان فرمانا. ہر شے کی تنگیاں آسان فرمانا. قیامت کے دن محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا. یا اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرمانا. جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.